بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا عزیز، آپ کا قارب شارق قلبی، ایک اچھی سی بات ذہن میں آئی، مجھے لگا کہ ایک لفظ ہے، صرف ایک لفظ، اور اس لفظ کے لیے اگر کہا جائے تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اس پہ نہ جانے کون کون سی داستانیں لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ لفظ کا تعلق بندے سے بندے کا بھی ہے اور بندے سے اللہ کا بھی ہے، وہ ہے شکر کا۔ شکر ہے نا، ایک لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، شکر ہے۔ کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، کبھی راہ گزر، غم زندگی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ شکریہ ہر حال میں ادا کرو، خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ دو لفظ اللہ پاک نے کہے نا، ایک صبر کا اور ایک شکر کا۔ صبر کرنے والا جنت میں جائے گا، شکر ادا کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اب شکر کا جو معاملہ ہے وہ پہلے تو بندے کا اللہ کے تعلق سے۔ کیسے؟ بھئی ہم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے کوئی فارم نہیں بھرا تھا کہ ہمیں انسان بنا کے دنیا میں بھیجا جائے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوق یعنی انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ ہم نے یہ پرچہ نہیں بھرا تھا کہ ہمیں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے بھیجا جائے۔ یہ اس کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ محبوب کی جو امت کا ذکر میں نے کیا وہ اس لیے کیا کہ محبوب کی امت میں ہی اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ محبوب کی امت میں ہی اس بات کا یقین ہے کہ میرے رب کے سامنے حشر کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم شفاعت کے طلبگار ہوں گے کہ یا رسول اللہ ہماری بھی شفاعت کر دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں میرا کوئی زور نہیں، یہ پروردگار کی طرف سے خود بخود مجھے دیا گیا، اس لیے اس کا شکر ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی آگے چلی، رمضان المبارک کے کئی گزرے ہوئے وقتوں میں برسوں سے رمضان آتا رہا، ناسمجھی کا دور رہا، پھر اس کے بعد دور سمجھداری کا آیا۔ ابھی جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ مقدس مہینہ ملا جس میں طرح طرح کے آفر ہیں۔ روزہ رکھنے کا اجر ہے، روزے رمضان کا ذکر قرآن پاک میں آیا، قرآن پاک کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، اور اس کے علاوہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزے کی جزا اللہ پاک خود دیں گے۔ یہ سارے لمحے سوچئے، یاد کیجئے اور اس پہ شکر ادا کیجئے۔ کرنا کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری نعمتوں کے شکر گزار ہیں، اے اللہ ہم تیری رحمتوں کے شکر گزار ہیں، اے اللہ ہم تیرے فضل و کرم کے شکر گزار ہیں، اے اللہ سر سے پاؤں تک جو تو نے تمام نعمتوں سے نوازا اس کا شکر۔ بہانے ڈھونڈیے، شکر ادا کیجیے۔ اس کے بعد یہ تو اللہ و بندے کے تعلق سے ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ مل گیا، نیکی کا بھاؤ بڑھا ہوا مل گیا۔ اس کے بعد مزیدار بات یہ ہوئی کہ پھر اس میں افطار کے وقت کی دعا قبولیت کی دعا میں شامل ہو گئی، یہ سنہرا موقع مل گیا۔ ایک نہیں بلکہ 30 دن آپشن دیا جا رہا ہے، آج غافل ہو تو کل مانگ لو، کل بھول گئے تو پرسوں مانگ لو، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، 2 روزے بچے ہیں، اب افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کے گر گڑا کے مانگ لو۔ کتنا خوبصورت موقع ہے۔ ایک کھجور سے کسی کو آپ نے افطار کرا دیا تو اس کا ثواب الگ ہے۔ روزے دار کوئی نہیں ہے اور روزے دار کے ساتھ بیٹھ کے افطار کر رہا ہے، اس کا مطلب کہاں کہاں گنا ہے، کون کون سی باتیں بتائیں۔ اس کے بعد مزہ یہ ہوا کہ انہوں نے 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں دے دی، ہزاروں سال کی نعمتیں مل رہی ہیں، ہزاروں سال کی نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس کو خالی سن کے خاموش نہیں ہونا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ پروردگار آپ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، پیدا کیا، اس طرح سے موقع دیا، یہ بونس دیا، آفر دیا، تمام چیزیں ہیں۔ اب بات آتی ہے انسان کی انسان سے، کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کا شکر ضرور ادا کیجیے، شکریہ ادا کریے کہ بھائی تم نے میری بڑی مدد کی۔ یہ ایک خوشیوں کا ماحول ہے جس میں کسی حد تک لوگ شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم بات ہے، وہ بات بڑی عجیب و غریب ہے، اس شخص کا بھی شکریہ ادا کر دیجئے جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، جس نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ کیوں اس کا شکریہ ادا کریں؟ کیونکہ اس نے زندگی کی ایک ٹرننگ پوائنٹ کی نصیحت ہمیں دے دی۔ ہمیں نہیں پتا، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں میرا قریبی دوست ہے، اگر وہ ہم سے ادھار پیسے ایک دن کے لیے لے رہا ہے تو وہ ایک دن کے بعد دے دے گا۔ اگر وہ ایک دن کے بعد نہیں دے رہا ہے، ایک مہینے کے بعد نہیں دے رہا ہے، 1 سال کے بعد نہیں دے رہا ہے، تو وہ ہمیں یہ سکھا گیا نا کہ ہاں بھائی اگر رشتے خراب کرنا ہو تو لین دین اس طرح سے کر لو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ طرح طرح کے معاملات، کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، سفر میں میرے ساتھ ہے، زندگی میں میرا دوست ہے، میرے قریب سے چل رہا ہے، اور اس کے بعد کہیں پہ بھی موقع ملا اور اس نے ایسا جھٹکا دیا کہ طبیعت مست ہو گئی، مطلب بھول گئے کہ زندگی جینا کسے کہتے ہیں۔
یہ اس شخص کا بھی شکریہ ادا کر دیجئے جس نے آپ کو اس موڑ پہ چھوڑا، جس نے چلتے چلتے راستے میں ہاتھ چھوڑ دیا، جس نے زندگی میں چل کے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ کیا بڑا اچھا کسی نے شعر کہا تھا کہ جو نہ مل سکا وہی بے وفا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے۔ تو یہ جو یادیں ہوتی ہیں ساتھ جو آپ کے ہے، اس کا شکریہ ادا کر دیجئے، کیونکہ جو آدمی بھی آپ کو دکھ پہنچا کے جا رہا ہے، تکلیف پہنچا کے جا رہا ہے، اگر آپ اشرف المخلوق ہیں تو غور کیجئے، نصیحت اس چیز سے لے لیجئے، اور اس چیز سے نصیحت لینے کے بعد آئندہ اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیجئے، اس بات پہ سامنے والے کا شکر ادا کر دیجئے، ہے نا۔ وہ بڑا اچھا جو میں نے شعر سے شروعات کی تھی نا کہ کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در گزر کبھی راہ گزر، غم زندگی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ شکر ادا کرنا سیکھیے، شکر کی عادت ڈالیے، اللہ کا بھی شکر ادا کیجئے، بندے کا بھی شکر ادا کیجئے، جو آرام پہنچا رہا ہے، خوشیاں دے رہا ہے، آپ کے ساتھ ہمدردی کے طور پہ کھڑا ہے، اس کا بھی شکریہ، اور جس نے تکلیف پہنچائی، دکھ دیا، مشکلوں میں ساتھ نہیں دیا، اس کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔